محترم سامعین، انتہائی واجب الاحترام عزیزان محترم، قرآن مقدس فرقان حمید میں سے دو آیت کریمہ شریفہ صدیقہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، دونوں آیات مقدسہ کے اندر عرش پر بیٹھنے والے رب نے فخر کائنات امام الانبیاء سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو سنہری اصول کا بیان فرمایا۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور دو چیزیں اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات مقدسہ کے اندر جو انسان کے اندر جو دو چیزیں پائی جا رہی ہیں اس کو یہاں بیان فرمایا۔ انسان کے اندر ظلم بھی ہے، نور بھی ہے۔ یہی انسان رحمانی بھی ہے، یہی انسان شیطانی بھی ہے۔ اس انسان کے اندر ظلم و جہول بھی ہے اور علوم و حمول بھی ہے۔ یہی انسان کے اندر پائی جانے والی دو صفات صبور اور شکور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اللہ کی ذات کا کفر بھی، انکار بھی ہے۔ خیر اور شر، اچھائی اور برائی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبی کے وسیلے کے ساتھ اس امت کی برکت سے میرے اور آپ کے لیے فرمایا کہ انسان کے اندر دو قیمتی صلاحیتیں ہیں، قیمتی صلاحیتیں۔ ان صلاحیتوں کی وجہ سے انسان ہدایت یافتہ بھی ہوگا اور گمراہ بھی ہوگا۔ ہیں صفات، ہیں اچھی چیز فرمایا کہ اس سے انسان گمراہ، وہ نعمت پائی جائے گی، وہ چیز پائی جائے گی، وہ اچھائی پائی جائے گی اس کے اندر۔ اس کی وجہ سے وہ انسان ہدایت یافتہ بھی ہوگا، اس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہوگا، اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کے درجات کو طے کرتے اوج ثریا پر بیٹھا ہوا نظر آئے گا، اور اس اچھائی کی وجہ سے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ انسان انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر مسلمان کی بات نہیں، کافر بھی اس کو انسان کہنا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اس انسان کے اندر پائی جاتی وہ قیمتی صلاحیت، وہ انسان کے لیے علم ہے۔ علم وہ چیز ہے کہ جس سے آدمی ہدایت یافتہ بنتا ہے۔ فرشتوں سے افضل اس کو قرار دے دیا گیا، جس کی وجہ سے انسان فرشتوں کا مسجود ملائک بنایا گیا۔ جس کی وجہ سے انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے علم ہے۔ اور پھر علم بھی وہ نہیں، ہر علم وہ توجہ کیجیے گا ذرا، علم وہ جو عقل کے تابع ہو، عقل وہ جو وحی کے تابع ہو۔ اپنی مرضی کا علم، علوم تو دنیا کے اندر اور بھی ہیں، وہ علم جو عقل اور عقل وحی کے تابع ہو۔ بعض حضرات نے تو صرف عقل کو بیچ میں سے نکال دیا، علم وہ جو وحی کے تابع ہو، وہی انسان کے لیے کار فرما ہے۔ وہی علم انسان کے لیے ہدایت پر لانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔
ورنہ علم تو شیطان کے پاس بہت زیادہ تھا. علم تو بلعام بن بعورہ اس کے پاس علم بہت زیادہ تھا. آج بھی دنیا کے اندر علم یافتہ. ہمارے قریب زمانے میں قادیانی، مرزا غلام قادیانی، یہ عام آدمی نہیں تھا، عام آدمی نہیں، مناظر تھا. میڈیا شریف کو اٹھا کر دیکھ لیں، غامدی صاحب بھی آپ کو نظر آئیں گے. میں علم کی، صرف علم نہیں، علم، اس علم کی وجہ سے یہ سارے کے پرانے زمانے کی بات، یعنی وہ پرانے زمانے کی بات ہے. آج کل کے زمانے کی دو مثالیں میں نے عرض کر دی. بلعام بعورہ عابد اور زاہد، تہجد گزار، سجدوں کے نشان تھے پیشانی پر. شیطان زمین آسمان پر کوئی ایک بالشت جگہ ایسی نہیں تھی جس پر شیطان نے سجدہ نہ کر رکھا ہو. علم تھا، علم کے باوجود گمراہ. گمراہی سے وہ علم بچاتا ہے. اللہ اکبر. میں نے پچھلے جمعے تفصیلی بات عرض کی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک وہ چیز کہ میں گمراہوں کو ہدایت پر لے کے آؤں، گمراہوں کو ہدایت پر، سیدھے راستے پر لے کر آؤں. اللہ جل شانہ انبیاء کو کیوں مبعوث فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ہدایت یافتہ، ہدایت پر لانے کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم پیچھے بھی پڑھ لیں، آگے بھی پڑھ لیں، اس آیت کو بھی پڑھ لیں. دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ پہلے کوالٹی اچھائیاں بیان کی. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یہ ہے ایمان والے. پھر آگے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ. اور وہ کون؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. فرمایا کہ ہدایت پر، یہی علم انسان کو ہدایت پر لے کر آئے گا. بار بار وہی ایک جملہ عرض نہ کروں گا. اور علم سے انسان ندامت بھی ہوتی ہے. ندامت، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے شوہر منموہن پیغمبر اپنی بھولی بھالی امت کو بتا دیجئے، مجھ خدا کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی ندامت کے ساتھ میرے سامنے آنسو بہاتا ہے، مجھ خدا کو اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور وہ کس سے آئے گا؟ علم سے آئے گا. اور علم وہی دوبارہ عرض کر رہا ہوں، علم سے انکساری آتی ہے. نفس علم، صرف علم ہو تو گزارا نہیں چلتا، علم کے اوپر عمل ہو. اور یہ علم وہ جو وحی کتابیں ہوں. ورنہ نفس علم تو کبر کا تقاضا کرتا ہے. کبر، بڑا پن. آیا کہ نہیں آیا؟ شیطان سے کہا گیا سجدہ کر، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کو مٹی سے پیدا کیا، اے اللہ مجھ کو آگ سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں اس سے، میں بہتر ہوں. اتنا نہیں پتا وہ تو شیطان تھا. یہی بات اگر کوئی حضرت انسان فرما دے تو جی توہین ہو گئی اس کی. انسان اپنے مٹیریل سے نہیں، اپنے خمیر سے نہیں، اپنے کنبے اور قبیلے اور خاندان سے نہیں، بڑے خاندان کا ہوں، اس سے نہیں. انسان اپنے افعال، اپنے کردار سے پہچانا جائے گا، اپنے کردار سے بڑا بنے گا. فرشتوں نے سجدہ کر دیا حضرت انسان کو، کیا ان کی عزت کے اندر کمی آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
عاجزی انکساری کی بات. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منکسر المزاج تھے، طبیعت کے اندر انکساری تھی. بعد دفعہ بازار میں نکلتے تو لوگ عام مزدور سمجھ کر نہ جی وہی کرتے جو غرباء کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. لفظ اوئے کہہ کے پکارنا، اوئے، اس سے بھی انسانیت کی توہین ہے. یہاں سے لے کر اعمال کی چوٹیوں پر چلے جائیں، عام آدمی کو اوئے اوئے کہہ کے پکارنا. کسی بے نمازی کو تو بے نمازی ہے، تو ایسا تو ایسا تو ایسا، جو وعیدیں آئیں وہ پہلی ملاقات میں ساری کے ساری سنا دی. کتے سے بدتر، سور سے بدتر کہہ دیا. میں ایمانداری سے پوچھتا ہوں، کیا اس نماز کا ہمیں فائدہ پہنچے گا؟ خود نماز